لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں تو مان لیں کہ یہ مالک کا کرم ہے۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت کبھی نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ عاجزی یہ ہے کہ گیٹ پر کھڑے ہوئے چوکیدار کو اس طرح سلام کیا جائے جیسے دفتر کے اندر پہنچ کر اپنے بوس کو کرتے ہیں۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پختہ ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ میں برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا محبت سے زیادہ اہم ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ انسان ہر فکر اپنے ذمہ لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو ان کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے خود کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ دوسروں کو کچلتے وقت یہ مت بھولو کہ ایک ایسی قوت بھی ہے جو تمہیں بھی کچل سکتی ہے۔ زندگی 4 دن کی ہے، 2 دن تمہارے حق میں، 2 دن تمہارے خلاف۔ جب تمہارے حق میں ہو تو غرور مت کرنا، جب تمہارے خلاف ہو تو صبر کرنا۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ بھروسہ کرنے والے سے زیادہ بے وقوف بھروسہ توڑنے والا ہوتا ہے، جو اپنی ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک اچھے انسان کو زندگی بھر کے لیے کھو دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے مال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا ادب سیکھ لیا جائے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا ہی تو جا رہا ہے۔ بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیے، مگر دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ تم کسی بھی انسان کو برا مت سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسے تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے تو یقین کریں اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ کسی کی اصلیت کا بر وقت سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ کبھی کبھی لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہے۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں
توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ رب ساتھ ہونا چاہیے۔ بندوں کے معیار پر اترنا بندوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جس نے ایک بار تم پر احسان کیا ہو وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ زندگی میں کبھی کوئی ٹھوکر کسی غلط راستے پہ چلنے سے بچانے کے لیے بھی لگتی ہے جو آپ کو ساری زندگی سیدھے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ جو شے آنسو میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھوں کی زینت نہیں بن سکتی، وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ اگر ایک ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیتنے کی خوشی کھو دیتا ہے۔ منفی لوگوں کو زندگی سے علیحدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ آپ خود کا احترام کرتے ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر باغ کی لگائی پابندیوں کو درست سمجھتا ہے، انسان مر کر رب کی لگائی پابندیوں کو درست سمجھتا ہے۔ وقت ایسے چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ہمارے کردار میں نہیں۔ بھروسہ کرنے والے سے زیادہ بے وقوف بھروسہ توڑنے والا ہوتا ہے، جو اپنی ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک اچھے انسان کو زندگی بھر کے لیے کھو دیتا ہے۔ جس نے کھیتی بوئی پھر اس میں سے پرندے یا کسی بھوکے جانور نے کھایا تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ بعض دفعہ بھرپور خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک آدھا نقطے کا فرق رہتا ہے کہ آپ دو اچھے الفاظ بول کر سارے اختلاف ختم کر سکتے ہیں۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ لالچ پر رشتوں کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ شخص کبھی بھی خالص ہو کر آپ سے محبت نہیں کر سکتا جس نے رشتوں میں باقاعدہ ڈیل کی ہوتی ہے۔ جو لوگ مخلوق الہی کے لیے خیر بانٹتے ہیں اللہ ان کی نسلوں تک کو خیر عطا فرماتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی کی عزت کو رون کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ ذاتی زندگی ہو، صرف سچ بولنا اور سچ کے لیے کھڑے ہونا آپ کو ترقی دلاتا ہے۔ صرف سچ آپ کو بلندی پہ لے کر جائے گا کیونکہ وہ آپ کو ہلکا کر دیتا ہے اور آپ ہر بوجھ سے آزاد فضا میں پرواز کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو ایک لمحہ بھی فضول باتوں میں ضائع نہ کرو۔ معاف کرنے کے بعد معاف کر دینے والی باتیں بھول جانا ہی معافی ہے۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کا ذہن جیتنا بہت مشکل۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔
مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اس کو یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتا تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ پھل درخت کے اندر نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں۔ لکڑی ہی لکڑی ہے، رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں۔ مٹی ہی مٹی ہے، یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکلے یا آسمان سے اترے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں سکون، محبت، برکت اور رحمت برستی ہے۔ جب تک آپ چپ رہتے ہیں لوگ بے وقوف بناتے ہیں، اور جب جواب دیتے ہیں تو برا بنتے ہیں۔